بسم الله الرحمن الرحيم. تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. محترم بزرگوں، بھائیوں اور ننھے منھے دین کے طالب علم ساتھیوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری میں 11 بجے میں نے ایک نوجوان کا جس کی عمر 22-23 سال تھی اس کا جنازہ پڑھایا ہے، اور جنازہ پڑھا کر ادھر جلسے کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ایک بارات کے اندر سجی ہوئی ایک کار اور اس میں دلہا جا رہا ہے. یہ دنیا کا عجیب سسٹم ہے، ایک طرف دلہے کی سجی ہوئی کار ہے، دوسری طرف 4 کندھوں کے اوپر ایک چارپائی اور اس کے اوپر لاش اور میت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کے بچے آج قرآن مجید مکمل کر کے ہمیں سنا رہے تھے، یا قرآن مجید مکمل کر کے وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سمجھ کر آگے لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں اور تعلیم اور تعلم کے سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں. آپ ذرا توجہ میری طرف رکھیں. کائنات کے اندر اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. میں نے آپ کا تھوڑا سا ٹائم لینا ہے، آپ ساری توجہ جو ہے میری طرف مرکوز کر دیں. شاید کبھی کسی طالب علم کے منہ سے نکلا ہوا ایک نکتہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی کایا پلٹ جائے. آپ ذرا غور فرمائیں، ملک پاکستان اس کی ایک جغرافیائی حدود کی حفاظت ہے اور ایک اس کی نظریاتی حفاظت ہے. جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے لاکھوں افراد فوج کے اندر ہم نے اپنے بیٹے، اپنے نوجوان دے دیے، اور ان لاکھوں فوجیوں کے اوپر اٹھنے والا پاکستان کا تقریباً 50% کے قریب بجٹ ہے. اور یہ ہونا چاہیے. ملک پاکستان کی سرحدیں، جغرافیائی حدود کی حفاظت بھی ضروری ہے. ہر ملک اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتا ہے، لیکن میں آج یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ ملک کی جغرافیائی حدود کے یہ لاکھوں افراد فوج کے اندر، رینجر کے اندر اور ملک کے اندر امن و امان کے لیے لاکھوں افراد میں پولیس کا شعبہ اور نظام موجود ہے. ملک کی دوسری چیز نظریاتی حدود، جن نظریات کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سائنس کے لیے، انجینئر کے لیے اور ڈاکٹری کے لیے، دیگر شعبوں کے لیے آج سینکڑوں ہزاروں سکول اور کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر ادارے موجود ہیں. لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے ملکی لیول پر اور حکومت کے تحت چلنے والے ادارے بہت کم ہیں. بھائیوں، وہ لوگ ہمارے لیے، ہمیں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس گئے گزرے دور کے اندر اسلام کی نظریات کے حفاظت کے لیے دینی مدارس کی شمع کو روشن کیا ہے اور دن رات ان کے تعلیم، طلبہ کی تعلیم و تعلم کے لیے کوشاں ہیں. بھائیوں،
जिस तरह जोग्राफियाई हुदूद की हिफाजत जरूरी है, इससे समझ लें 99% ज्यादा हमारे अकीदे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत इससे भी ज्यादा मुल्क के अंदर, सूबों के अंदर, महल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, अशखास और अफराद के अंदर, हमारे दिलों के अंदर इस्लाम की हिफाजत, अकीदा, तौहीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, उसकी हिफाजत इससे भी 100 गुना ज्यादा जरूरी है। उन दीन की हिफाजत, अकीदा तौहीद की हिफाजत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हिफाजत अगर करने वाले कोई इदारे हैं, जामियात हैं, तो अल्लाह की कसम वो यही हक परस्तों के दीनी इदारे, कुरान मजीद की तालीम और ताल्लुम के इदारे हैं। हजरात, हमें इन इदारों के साथ ऐसा अटैच होना चाहिए कि इदारे वालों को चलकर हमारे घरों के दरवाजे न खटखटाने पड़े और हमारी बैठकों में न जाना पड़े, बल्कि हम इन लोगों का शुक्र अदा करें, जामियात के अंदर आकर अपने वो बच्चे, होनहार बच्चे, आज किस कदर जुल्म की बात है कि मदरसे में एक तालिब इल्म आता है, हम कहते हैं अभी इसकी उम्र भी कम है, ये मिडिल लेवल का नहीं है, अभी उर्दू इसको अच्छी तरह पढ़नी लिखनी नहीं आती, माँ की जुबान पर ये अल्फाज होते हैं, बाप की जुबान पर ये अल्फाज होते हैं, भाई की जुबान पर ये अल्फाज होते हैं कि मौलाना ये स्कूल में पढ़ नहीं सकता था, इसलिए तो हम मदरसे में इसको दाखिल करवाने के लिए आए हैं। कहाँ गए? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन, इमाम मुस्लिम के वालिदैन और इमाम तिर्मिज़ी, अबू दाऊद और निसाई और इमाम हाकिम के वालिदैन। काश ऐसे वालिदैन मदरसों में आए कि हमारे बेटे ने पूरे लाहौर बोर्ड को टॉप किया है, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। हमने ये बच्चा कोई डॉक्टरी के लिए वक्फ नहीं करना, कोई इंजीनियर नहीं बनाना, हमने आसमान से लाई हुई शरीयत के दिफा और हिफाजत के लिए हमने अपने बच्चे को वक्फ करना है। ये लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके आया है और हम चाहते हैं कि नबी की सुन्नत का मुहाफिज बने, अल्लाह के कुरान का मुहाफिज बने। काश हमारे दिलों में ये जज्बात पैदा हो जाएं। मेरा एक साथी कहने लगा, मैं चाहता हूं मेरा बच्चा मदरसे में पढ़े। मैंने कहा इसने मैट्रिक कर ली है, आप हमारे पास भेज दें। कहने लगे मैं FSC करवाने के बाद फिर इसको मदरसे में दाखिल करवाऊंगा। एक माह का 17,000 रुपया खर्चा करके जब बच्चे ने FSC की है, मैंने फोन पे राब्ता किया, घर गया, कहने लगे मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी बीवी की भी ख्वाहिश है, लेकिन बच्चा कहता है अबू जान इतना खर्चा करके अब मुझे मदरसे में दाखिल करवा रहे हैं। काश हमारे ज़हन में ये बैठ जाए बात, पूरी दुनिया की डॉक्टरी और पूरी दुनिया की इंजीनियरिंग, पूरी दुनिया के शोबे, पूरी दुनिया की ज़राअत और फैक्ट्रियां कुर्बान हो जाएं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर, अल्लाह के नाज़िल करदा कुरान मजीद की एक आयत पर। पूरी दुनिया को एक तरफ कर दो, एक तरफ अल्लाह के कुरान की एक आयत हो, मेरे मुस्तफा की एक हदीस हो, पूरी दुनिया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात, अपने बेटों पे लाखों रुपए लगाकर बेहतरीन स्कूल की तालीम दिलवाकर फिर मदरसों में भेजो, यही हक है। मैं नहीं कहता कि इंजीनियर बनाना हराम है, डॉक्टर बनाना हराम है, लेकिन याद रखिए कल क़यामत का दिन आपका वो बेटा जिसको आपने कुरान का हाफिज और कारी बनाया होगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पासदार, आलिम, मुअल्लिम, मुदर्रिस बनाया होगा, कल क़यामत का दिन होगा। पूरी दुनिया में आज ये एक छोटा सा स्टेज लगा है। हजरात, आप किसी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कोई बड़ा स्टेज लगा हो, लाखों का मजमा हो, यूनिवर्सिटी में पहली पोजीशन लेने वाले को स्टेज पे बुलाया जाए, उसकी दस्तार बंदी की जाए, ये सिर पर ताज रखा जाए और ये वीडियो बन रही हो, इंटरनेट पे पूरी दुनिया उसको देख रही हो, आप जरा अंदाजा फरमाएं उसकी खुशी का आलम क्या होगा। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों ने गरीबी
کو سینے سے لگا کر اپنے بچوں کو وقف کر دیا کہ بیٹا تم دین کے لیے وقف ہو، قرآن و سنت کے لیے وقف ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، اس شخص کو بلایا جائے گا فَيُؤْتَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ کے اندر اس کو بادشاہت دی جائے گی۔ اور دیگر احادیث، یہ سلسلہ تو احادیث صحیحہ 28,2829 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ کے اندر اس کو بادشاہت دی جائے گی۔ اور بادشاہت کیا ہے؟ ادنا درجے کا جنتی جو ہوگا، پوری روئے زمین مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب، پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کا مال و زر ایک طرف، ادنا درجے کی جنتی کا جنت کے اندر مکان ایک طرف، اللہ رب العالمین اس کو بادشاہت دے گا جو ادنا درجے کے جنتی کی بادشاہت پوری دنیا کی بادشاہت سے 10 گنا ہوگی۔ والخلد بشمال، بائیں ہاتھ میں اللہ رب العالمین ہمیشگی کا پروانہ دے گا کہ اب ہمیش یہ خوشیاں، یہ آرام، یہ راحت، یہ پروٹوکول اور یہ اعزاز، یہ تکریم تجھے اب ہمیش کے لیے ہے، کوئی 100 سال 1000 سال کے لیے نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ وَيُوزَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اس نوجوان عالم دین اور قاری قرآن کے سر پر ایک تاج رکھا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اور حضرات ذرا غور فرمائیے، وہ والدین جنہوں نے دنیا کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بیٹا ذہین ترین ہے، بہترین انجینئر بن سکتا تھا، بہترین ڈاکٹر بن سکتا تھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا بیٹا ہم اپنے پیٹ کو کاٹ کر زندگی بسر کر لیں گے، لیکن تو اللہ کے دین کا محافظ بن جا، عالم اور قاری بن جا۔ اللہ رب العالمین انہیں یکسا والداہ غلتین، اللہ ان کے والدین کو ایک جوڑا پہنائے گا۔ اس عالم دین قاری قرآن کے والدین کو ایک جوڑا پہنایا جائے گا، تقریب رونمائی ہوگی، اول سے لے کر آخر تک ساری خلق وہاں موجود ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جوڑا، اس کی شان، اس کی بان آن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم لہما الدنیا وما فیہا، پوری دنیا ایک طرف، دنیا میں جو کچھ ہے ایک طرف، اس عالم دین قاری قرآن کے ماں باپ کو جو پوشاک پہنائی جائے گی پوری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے۔ بھائیو آخری یہ بات یہی ہے کہ ہم اصل منزل ہماری سمجھیں، یہ دنیا چند روزہ ہماری زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، ہماری لاش چارپائی پہ پڑی ہو اور لوگوں نے 4 کندھے دے کر ہمیں قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں۔ حضرات ذرا ہمیں آج اگر جوان ہیں تو چھوڑیے اپنی زندگیوں کو وقف کیجئے، چھوڑیے دنیا کے پروٹوکول کو، زندگی کو دین کے لیے وقف کیجئے۔ اگر آپ باپ ہیں، بزرگ ہیں، اپنے بیٹوں، پوتوں، نواسوں کو دین کے لیے وقف کر دیجئے۔ اور یہ ادارے جو دن رات محنت کر رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا انتہائی ننھا منہ طالب علم قرائے کرام نے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے ان سے سوال کیا، بچے نے قرآن کا پارہ بھی بتایا، سورت بھی بتائی، سورت میں موجود آیات بھی بتائیں، رکوع نمبر بھی بتایا، اور پھر پڑھتا چلا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے بیٹوں کو ایسا حافظ قاری بنا دے۔ اللہ رب العالمین ان بچوں کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ آپ کی دنیا میں، آخرت میں، جان میں، مال میں برکت فرمائے، اور دین کے لیے ہمیں اپنے بیٹے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اپنا مال، کوئی موسم ہو، کوئی فصل ہو، خود مدرسے کا حصہ رکھیں، قاری صاحب کو بتائیں، خود لے کر آئیں، اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوگا۔ جامعہ میں وزٹ بھی کریں، طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی کیا کریں، جامعہ کے ساتھ تعاون بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دن رات اس جامعہ کے لیے، دیگر جامعات کے لیے دعائیں بھی کیا کریں کہ اللہ رب العالمین اہل حق کے جامعات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔